اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم اے ڈی پی اسلامیت کمپلسری کے فرسٹ سیمسٹر میں شامل احادیث میں سے ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من جس سے یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے بھی اس کے ساتھ خیرن بھلائی کا، جو فقیہ سے سمجھ دیتا ہے فی الدینی دین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ یعنی دین کی سمجھ جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو دین کی سمجھ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ اس حدیث پاک میں دینی تعلیم حاصل کرنے اور پھر اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دین سے کیا مراد ہے۔ دین دراصل طرز زندگی، ضابطہ حیات، شریعت اور نظام عمل ہے۔ یعنی ایسا نظام زندگی جس پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اب دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ جن آیات کا آپ کو ترجمہ بتایا جا رہا ہے اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دین میں سمجھ حاصل کرنے سے کیا مراد ہے۔ دین اسلام میں سمجھ سے مراد یہ ہے کہ دین کی جتنے پہلو ہیں ان کا بغور مشاہدہ کیا جائے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ان کا علم حاصل کیا جائے۔ دین اسلام میں سمجھ بوجھ اور مہارت حاصل کرنا ہر شخص کے بس میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے لیے مسلمانوں میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت تیار کی جائے۔ چنانچہ سورۃ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک گروہ کیوں نہ نکلا جو دین کی سمجھ حاصل کرتا اور واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ کے احکام سے آگاہ کرتا تاکہ وہ اللہ سے ڈرتے۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کے متعلق واقفیت اور سمجھ بوجھ پیدا کی جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی کو اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق ڈھالا جائے۔ یہ اسی وقت ہی ممکن ہے کہ ہر شخص دین کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرے، مثلاً طہارت، وضو، غسل، نماز اور روزے کے بنیادی مسائل سے واقفیت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پس ہر مسلمان کے پاس دین کا علم اتنا ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ شعور اور سمجھ کے ساتھ اسلامی احکام بجا لائے۔ آج کل ہر شخص دنیاوی امور کے بارے میں تو ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے، ان سے مشورہ کرتا ہے اور ان کی ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا دنیاوی کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی معاملات میں علماء دین کی طرف رجوع کریں۔ اسلام میں علم دین اور علماء کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ سورۃ زمر میں ارشاد ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ الغرض علم دین سے واقفیت، اس کے مسائل کا فہم، شریعت اسلامیہ سے آگاہی اور اس میں غور و فکر ہر مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ جب تک ہمیں دینی مسائل اور بنیادی باتوں کا علم نہیں ہوگا دین پر عمل نہیں کر سکیں گے۔